میقات کے مسائل، وہ مقامات، اردو میں اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مقام. وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے. باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے درج ذیل 5 میقات ہیں. اہل مدینہ یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اس کا نیا نام بئر علی ہے، یہ میقات ہے. مدینہ سے اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کو بئر علی یا ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام پہننا ہوگا. اس سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتا. اہل شام یا اس راستے سے آنے والوں مثلا مصر، لیبیا، الجزائر اور مراکش وغیرہ، اس کے لیے جحفہ میقات ہے، ایک جگہ کا نام ہے جحفہ. نمبر 3 اہل نجد یا اس راستے سے آنے والوں مثلا بحرین، دمام، الریاض وغیرہ کے لیے قرن المنازل، نیا نام سیل کبیر میقات ہے. یہ بھی ایک جگہ ہے، جو لوگ اس راستے سے آتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں اس جگہ کو. نمبر 4 اہل یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے مثلا پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے لیے یلملم، نیا نام سعدیہ ہے، یہ میقات ہے. یہ نمبر 5 بھی ہے اہل عراق یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے. یہاں آپ ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں. اس نقشے میں آپ دیکھیے کہ درمیان میں مکہ معظمہ اسکوائر میں نشان کے طور پر دیا گیا ہے. یلملم یا سعدیہ جو نام ہے جگہ کا، وہاں سے احرام ضروری ہے. یہ تو ہو گیا خشکی کے راستے جانے والوں کے لیے میقات. اگر کوئی شخص جہاز پر جاتا ہے تو جہاز میں بھی باقاعدہ اس کا اعلان ہوتا ہے، خاص طور پر حج فلائٹس میں. اور اگر عمرے کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے جا رہے ہیں جیسے رمضان میں تو اس وقت بھی اعلان ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر اگر کوئی انڈیویجولی عمرے کے لیے جا رہا ہو تو وہ جہاز کے عملے سے ریکویسٹ کر سکتا ہے، جس سے وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی میقات قریب ہے، اب آپ احرام باندھ لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہی آپ پہن کر جہاز میں پاؤں رکھیں کہ کہیں میقات سلپ نہ ہو جائے. نہیں، وہ کئی گھنٹے کے بعد آتی ہے اور اس سے پہلے کچھ 10-15 منٹ پہلے وہ عموماً اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اور اس وقت انسان احرام میں آ جاتا ہے. مردوں کے لیے تو لباس تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خواتین کا تو نارمل لباس ہوتا ہے، صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف یہ علاقے جن کے نام لیے گئے ہیں وہاں سے ہی لوگ حج عمرے کو آ سکتے ہیں، اس سے پیچھے امریکہ سے یا چائنا سے یا انڈونیشیا سے نہیں آ سکتے. نہیں، ان کے لیے بھی یہ اصل میں حرم کے قریب ترین علاقے ہیں جہاں سے وہ حدود شروع ہو جاتی ہیں. تو جو جس ڈائریکشن سے فلائٹ آئے گی اس کی ڈائریکشن اس کے قریب ترین علاقہ شمار ہو جائے گا. جیسے اگر انڈونیشیا وغیرہ سے فلائٹ جا رہی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے یلملم ہی کی طرف سے. حج 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حج افراد. افراد کا لفظ تو خود بتا رہا ہے فرد سے ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ خالی حج، دا اونلی حج. آپ یہاں سے صرف حج کی نیت سے نکلے، جا کے حج کر لیا. دوسرا ہے تمتع. تمتع، حج تمتع. اچھا، اس میں کیا ہے؟ حج اور عمرہ ایک سفر میں، عمرہ و حج ایک ہی سفر میں، اور حج کے مہینوں میں 2 چیزیں آئیں گی. حج کے مہینے ہوں گے اور عمرہ اور حج ایک سفر میں. اچھا، مثلا اگر حج کے مہینے نہیں اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے جا کے عمرہ کیا، پھر حج کے مہینے شروع ہوئے، حج کیا، تو وہ تمتع نہیں کہلائے گا، کیونکہ آپ نے جو عمرہ کیا تھا وہ کس سے کیا تھا؟ پہلے ہی کر لیا تھا، حج کے مہینوں میں نہیں. ٹھیک، حج کے مہینوں میں جو شخص احرام پہن کر عمرہ اور حج ساتھ کرتا ہے الگ الگ احرام کے ساتھ، وہ حج تمتع ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے حج قران. قران کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملا ہوا. ٹھیک، یعنی عمرہ اور حج ساتھ ہے لیکن ایک ہی احرام ہے، احرام کھولا نہیں گیا، اور ہدی بھی ساتھ، ہدی ساتھ. ٹھیک ہے،
ہدی کیا ہوتا ہے؟ قربانی. ہدی تو اصل پروننسیشن ہے ہدی. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں، ہماری اکثریت حج تمتع کرتی ہے. حج فلائٹس کب شروع ہوتی ہیں؟ حج کے مہینوں میں. ٹھیک ہے، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے جب نکلتے ہیں گھروں سے تو کس کی نیت کر کے نکلتے ہیں؟ عمرے کی. اچھا اب نیت حج کی ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی پہلا جو احرام ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ عمرے کا ہوتا ہے. وہ پہن کر جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، 2 ہفتے 3 ہفتے جو ان کے نصیب میں ہو وہاں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنتے ہیں. کہاں جا کے پہنتے ہیں؟ جس ہوٹل میں، گھر میں، خیمے میں، سڑک پہ جہاں بھی رہ رہے ہوں وہیں سے احرام باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا سب کو؟ یہی بات یہاں بتائی گئی. مکہ مکرمہ میں نیز میقات اور مکہ مکرمہ کے درمیان مستقل رہائش پذیر یعنی مقامی باشندوں اور عارضی طور پر رہائش پذیر یعنی بیرونی حجاج کو حج کے لیے اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنا چاہیے نہیں ہے. لہذا حج یا عمرہ کے لیے آنے والے بیرونی حضرات کا جدہ پہنچ کر احرام باندھنا جائز نہیں، کیونکہ جب میقات پہ انسان پہنچتا ہے تو نیت بھی کرتا ہے، لباس بھی مخصوص ہوتا ہے، اور تلبیہ بھی پکارتا ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اس کو تلبیہ بولتے ہیں. نمبر 4، جدہ کے مقامی لوگوں کو حج اور عمرہ کے لیے جدہ ہی سے احرام باندھنا چاہیے. نمبر 5، سعودی عرب کے کسی شہر یا غیر ممالک سے کاروبار یا ڈیوٹی کی نیت سے جدہ آنے والے حضرات اپنے کاروبار یا ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ یا حج کا ارادہ کریں تو وہ جدہ ہی سے احرام باندھ لیں.